ولایت سے نکل جائے گا اور یہ دنیا کے اوپر میرا وزیر ہوگا۔ اب ایک بات سمجھ لو کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے کام کون سنبھالتا ہے؟ وزیر سنبھالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اوپر میرا جو بیٹا ہے میرا وزیر ہوگا۔ ابھی تک تو معراج پر تشریف لے گئے تھے، عالم ارواح کے اندر کہا کہ جو آئے گا بچہ میرا وزیر ہوگا۔ بادشاہ کا کوئی بھی کام ہوتا ہے بادشاہ تو بیٹھا رہتا ہے، وزیر جو ہوتا ہے وہ پورے علاقے کی، پورے ملک کی خبر رکھتا ہے کہ کہاں حالات کیسے ہیں، دشمنوں کے حالات کیسے ہیں، باہری ملک والوں کے حالات کیسے ہیں، اور اندر کے جو معاملات کیسے ہیں، بغاوت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، سپاہی جو ہیں کتنے مضبوط ہیں، کتنے کمزور ہیں، ان کو اور ٹریننگ کی ضرورت ہے، یہ سب دھیان کون رکھتا ہے؟ وزیر رکھتا ہے۔ کہتے ہیں ایک روایت جس کا وزیر بالکل احمق ہو، بے وقوف ہو اور جانتا نہ ہو، اس بادشاہ کا ملک ہوتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وزیروں نے ہی ملک کو ختم کیا ہے۔ جس بادشاہ کا وزیر اگر بے وقوف ہو، عقل والا نہ ہو اور جیسی تیسی اگر صلاحیت دے تو وہ ملک ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا وزیر ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایسا کوئی کمزور وزیر پسند نہیں کیا تھا، پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کو پسند کیا تھا۔ آپ نے پورا نظام جو تھا روحانی نظام سیدنا عبد القادر کو سونپا۔ کہاں بھی کسی علاقے کے اندر روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک علاقے کے اندر ہر ایک علاقے کے اندر 40 کلومیٹر 40 کے درمیان ایک ابدال کا ہونا ضروری ہے، وہ روحانی نظام سنبھالتا ہے۔ جیسے ہمارے جسمانی سسٹم ہوتی ہے کہ کسی کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالے، کسی کی چوری نہ کرے، کسی کے مال پیسے نہ دبائے، غریب امیر کو نہ دبائے، اس کے لیے ایک دنیاوی سسٹم رکھی گئی ہے، پولیس سسٹم، پولیس رکھی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کو دبائے نہیں، کسی کے پیسے ہڑپ نہ کرے، سب کے حق ملے۔ اگر یہ پولیس اور قانون اگر نہ ہوتا تو غریب کو امیر دباتا، جو طاقت والا ہوتا اسے کھا جاتا، ظلم ستم ہوتے، مگر ایک ڈر لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے اندر کی سسٹم ہے روحانی سسٹم، اس کو صاف اور پاک رکھنے کے لیے ہر ایک 40 کلومیٹر کے اندر ایک ابدال ہوتا ہے، اور یہ ابدال عبد القادر جیلانی کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے، کیونکہ وزیر ہے، وزیر کے ہاتھ میں پورا سسٹم دیا گیا ہے۔ ہر ایک کی جگہ غوث بھی ہوتے ہیں، غوث چھوٹے غوث ہوتے ہیں، جیسے ہمارے دادا سیدنا علی اکبر صاحب روزے داری بادشاہ زمانے کے غوث تھے۔ آپ غوث صغیر تھے، چھوٹے غوث تھے، اور یہ تھوڑے بہت جو غوث ہوتے ان کے اوپر بڑا ہوتا ہے جسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ ایسے ابدال ہوتے ہیں، رجال الغیب ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، یہ سب ڈگریاں ہیں اس کے اندر۔ جس طرح سے پولیس سسٹم میں ڈگریاں ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، کلیکٹر ہوتے ہیں، ڈی ایس پی ہوتی ہے، اسی طرح سے آرمی والے ہوتے ہیں، بارڈر کے باہر حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ روحانی سسٹم نہ ہوتا تو وہاں کا بالکل نظام درم برم ہو جاتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو حالات ایسے ہوتے کہ انسانوں میں انسانیت ختم ہو جاتی اور جانور بن جاتے۔ یہ صدقہ ہے سرکار مدینہ کا، اور یہ صدقہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی کا کہ وہ وزیر ہے اور ان کی بادشاہت ہے، اس بادشاہت کے نیچے یہ پورا روحانی سسٹم چل رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے کر آئے تھے تو پہلے سن لو، علماء سے سن چکے ہوں گے آپ لوگ کیسے حالات تھے، کیونکہ روحانی سسٹم جو تھا وہ تھا نہیں۔ حالات کیسے تھے؟ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی تو خاندان ختم کر دیتے،
کتنے کتنے سالوں تک لڑائیاں چلتی، اور جو غریب عورتیں تھیں انہیں بیچا جاتا تھا 5,000 دینار میں، 10,000 دینار کے اندر. اس میں سے بچہ ہوتا، بچہ اپنے پاس رکھ کر اسے بیچ دیتے. ذلیل و خوار عورتوں کو کیا جاتا، کیونکہ یہ روحانی سسٹم تھا نہیں. یہ روحانی جو سسٹم ہوا صرف مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی ہر ایک کے لیے رحمت آئے، رحمت للعالمین، پورے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے. صرف مسلمان نہیں، ہندو، عیسائی، پوری دنیا کے انسانوں کو انسانیت ملی تو میرے نبی کے صدقے. اس سے پہلے ہر قوم کے اندر، کوئی بھی قوم تھی، بھلے مسلم تھی، مسلمانوں کا دعویٰ کرنے والے، ہر ایک قوم والے تھے، سب جانوروں سے بدتر تھے، کیونکہ نور والا نہیں تھا. قرآن کا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آیا، روشنی آئی. تم اندھیرے کے اندر تھے، تم ظلمت کے اندھیرے کے اندر، گناہوں کے اندر تم جانور بن چکے تھے. تمہارے پاس میرا حبیب نور بن کر آیا، اور یہ نور پوری دنیا کے اندر پھیلا، اور تم جانور سے انسان بن گئے. پہلے کیا تھے؟ کفار مکہ کے اندر، ہر ایک علاقے کے اندر بچوں کو دفن کر دینا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایسے دفن. آج کیسا بھی ہندو ہوگا، کیسا بھی مسلم ہوگا، پتھر دل ہوگا، اپنی بیٹی کو دفن کرے گا زندہ. یہ رحم کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آیا؟ ایک روحانی سسٹم ہے. جس طرح سے یہ سسٹم چل رہی ہے دنیاوی سسٹم، اس روحانی سسٹم کے وزیر جو ہیں، اس کے جو سردار ہیں عبد القادر جیلانی ہے، ان کے ماتحت کنٹرول چلتا ہے. آپ نے نہیں سنا کسی جگہ ابدال کا انتقال ہوتا ہے؟ ایک بار خضر علیہ السلام آئے کہ فلاں علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے. آپ وہاں پہنچے، سیدنا عبد القادر جیلانی اور اولیاء کرام جو بھی تھے اس کا جنازہ پڑھایا. پھر کہا کہ اس جگہ کون سے ابدال کو سیٹ کریں، کیونکہ روحانی سسٹم دھرم بھرم ہو جائے گا، وہاں کے لوگ جانور بن جائیں گے. اگر ابدال نہ ہوا تو روحانی جو جیسے ہوتا ہے نا اپنے یہاں کیسے وائی فائی، یہ وائی فائی ہوتا ہے تو آس پاس سب جگہ پھیل جاتا ہے. اس کی ایک رینج ہوتی ہے، ٹاور کی رینج ہوتی ہے نا. یہ ٹاور جو ہوتا ہے تو 10 کلومیٹر میں سب جگہ نیٹ ورک پکڑ لیتا ہے، ٹاور نہ ہو تو نیٹ ورک بند. تو اس طرح سے اگر ولایت کے منصب کے اندر اولیاء کرام موجود رہو تو وہاں کا سسٹم پورا دھرم بھرم ہو جائے، انسان جانور بن جائے، اپنی شکلوں کے اندر بالکل جانوریت آ جائے، آنکھوں میں جو حیا اور شرم ہے وہ ختم ہو جائے. ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، ان کے درمیان وہ بھی عورت ہے، ہماری بیوی بھی عورت ہے. یہ جو شرم قائم ہے کس لیے قائم ہے؟ ان کا کنٹرول موجود ہے. اگر وہ کنٹرول نکل جاتا، اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ اٹھا لیتا تو ہمارے نزدیک ہماری بہنیں اور مائیں وہ بھی ہمارے لیے حلال ہو جاتی. ایسے ہم جانور بن جاتے. نہیں، کفار مکہ پورے دن خراب کاموں کے لیے، وہی جو صحابی بنے پہلے، زنا کے لیے عورتوں کو تلاش کرتے، الگ الگ عورتیں روز چاہیے، نہیں ملتی اپنی بہنوں کی عزتیں لوٹتے، اپنی ماؤں کی عزتیں لوٹتے. روایتوں میں لکھا ہے ماؤں کی عزتیں لوٹتے. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عورتیں یا ان کو نہ ملتی جو غریب تھے تو جانوروں کے ساتھ ہی برے کام کرتے. یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ اب ایسا حالات ہو گیا کہ 100 میں 90% اچھا ہے، 10% کوئی نالائق بھی آ جائے، 90% صحیح سسٹم ہو گیا. کسی بھی قوم میں چلے جاؤ، مسلمان ہو یا ہندو ہو، سب میں انسانیت آ گئی، کیونکہ اس کے جو سردار ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی جسے وزیر بنایا گیا اور پوری روحانی سسٹم رکھی گئی ہے. ابدال کا جب انتقال ہو گیا آپ نے جنازہ پڑھایا اور کہا کہ فلاں فلاں علاقے کے اندر ایک جو کافر برامن ہے اس کو لے کر آؤ. خضر علیہ السلام روحانی پرواز کر کے گئے، اس کو لے کر آ گئے. آپ نے اس پہ نظر ڈالی، اس کو نظر ڈالی، اس کا دل صاف ہو گیا اور ابدال کے منصب پر فائز کر دیا. کہا کہ وہاں پر اسے سیٹ کر دو. ابدال کے اثرات پڑتے ہیں. دلی کے اندر ایک بزرگ تھے، جو ابدال ہوتا ہے نا اس کے اثرات پڑتے ہیں. دلی کے اندر ایک بزرگ تھا، ان کے پاس ان کا مرید آیا، نام زیادہ تر میں بھول جاتا ہوں، پائے کے بزرگ تھے.
مرید آیا اور کہنے لگا کہ دلی کا ماحول بالکل ٹھنڈا ہے، دلی کا ماحول بالکل ٹھنڈا ہے، لوگ کسی سے کوئی اگر بولتا بھی ہے تھوڑا بہت تو وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، سب حالات بالکل اچھے لگ رہے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا غالباً بابا فرید گنج شکر تھے، غالباً یاد نہیں ہے، ان سے مرید نے آ کے سوال کیا، کسی علاقے سے آیا تھا، کہا کہ یہاں کا جو ابدال ہے بالکل ٹھنڈا ہے، اس کے اثرات روحانی پڑ رہے ہیں۔ ابدال جس کو یہ سونپا گیا ہے یہ علاقہ، اس کے اثرات پڑ رہے کیونکہ وہ ٹھنڈے مزاج کا ہے۔ تو کہاں پر ملاقات ہوگی؟ کہ ایک جگہ پر وہ چیبڑے بیچ رہا ہے، چبڑ، وہاں پر جا اور اس کا امتحان لیا۔ وہاں پر گیا، جا کے پوچھا بھائی چبڑا کتنے میں؟ چارہ نہیں کر، جو کون ٹائم ڈھلتا ہو بھائی کتنے؟ ٹھیک ہے پہلے کاٹ کے دیکھوں گا، اگر صحیح ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس۔ اس کے پاس جو رکھے ہوئے تھے تھا ابدال، مگر وہ سبزی بیچ رہا تھا، لوگوں کو پتا نہیں تھا۔ ایک چبڑا کا، دوسرا، تیسرا، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، پورا کاٹ کے اس کا جو بھی تھا 15-20 کلو پورا کچرا کر دیا۔ پھر کہا مجھے ایک بھی پسند نہیں آیا، پیسے واپس دے۔ اس نے وہ چارہ نے واپس دے دی۔ بزرگ کے پاس ہے، بات تو صحیح ہے، بالکل ٹھنڈا ہے بھائی، پورا اس کا نقصان ہو گیا، پھر اف تک نہیں کیا، حالات بالکل ٹھنڈے ہیں، ابدالوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ وہ مرید چلا گیا، کچھ 12 مہینے کے قریب واپس آیا، دلی میں انٹری مارتے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، کوئی تھوڑا سا بولے تو 2-4 تھپڑے، ماحول اتنا گرما گرم تھا۔ بابا فرید کے پاس آ کے کہا کیا کہ ابدال چینج ہو گیا۔ ابدال کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں بدلنے والے، ان کی ڈگریاں چینج ہوتی رہتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسے پولیس انسپیکٹر کو چینج کرتے رہتے ہیں، اسی طرح روحانی سسٹم کے لیے سرکار غوث اعظم دستگیر انہیں چینج کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ کہ ابدال چینج ہو چکا ہے، اس کی ڈگری چینج ہو گئی، اور دوسرا ابدال آیا ہے وہ بہت جلالی ہے، غصے والا، اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ کہاں ملے گا؟ وہ فلاں فلاں علاقہ ہے، وہاں پر فی سبیل اللہ پانی پلاتا ہے، اللہ کی خاطر فری میں پانی پلے۔ وہاں جا کے امتحان لو، چلے امتحان ہے جلالی، ہے جلالی۔ وہاں پر گیا کہ اللہ کی خاطر فری میں پانی پی لو، مٹکا وغیرہ کوئی ہوگا، فری میں پانی پیو اللہ کی خاطر۔ لوگ سب پی رہے تھے، وہ آیا کہ پانی دے مجھے، اس میں کچرا ہے، پھینک دیا۔ دوسرا پانی تھوڑا اب تک کرے، تھوڑی آنکھ اس نے نکالی، دوبارہ پانی ڈالا، پھینک، اس میں کچرا ہے۔ تیسری بار پانی ڈالا، کچرا نہیں، تھپڑ ایک گال پر آئی کہ بھائی چپڑے والا نہیں ہے، چینج ہو گیا، میں ہوں وہ چپڑے والوں چینج تھے، وہ بدلی جو ہے۔ ابدال بات اس پر آئی میری کہ اللہ کے ولی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے ایک نظام ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ہر ایک گاؤں کے اندر اللہ کا ایک ولی موجود ہوتا ہے، جو اس کے اثرات جو ہوتے ہیں اس کے صدقے اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے، ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا ہے، اور بہت ساری تکلیفیں اس ولی کے صدقے دور ہوتی ہے۔ اور جو ولی ہوتا ہے وہ خود ولی ہوتا ہے، مگر جو اس کی تقدیر ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، اسے بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ولایت پہ منصب پہ ایسے ہوتے ہیں، ولی صفت ہوتے ہیں، مگر اسے خود کو پتا نہیں ہوتا کہ میں ولایت کے منصب پر فائز ہوں، مگر اس کے اثرات اس علاقے کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس قصبے کے اندر پڑتے رہتے ہیں۔ اور ابدال ہوتے ہیں، پھر غوث ہوتا ہے، اس کے نیچے بہت سارے ابدال ہوتے ہیں، ان سب کو ہینڈل کرتے ہیں سرکار عبد القادر جیلانی غوث اعظم۔ آپ کی شان اور رتبہ ہم کیا بیان کریں؟ کہ یاد رکھو، جس کو اللہ تعالیٰ اونچا مرتبہ دینا چاہتا ہے، اس کی بچپن کی زندگی اور اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے خاندان کی زندگی کو پاک اور صاف رکھتا ہے، پاک اور صاف رکھتا ہے۔
بچپن کی زندگی کہ آپ جب کھیل کود کے لیے جاتے، کھیل کود کے لیے بچوں کے ساتھ، تو کہیں پر جانور، کوئی بیل وغیرہ، اس کو زبان اللہ عطا کرتا اور کہتا کہ عبد القادر تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ کھیلے کودے، تجھے اس لیے نہیں بنایا. اور بچپن سے ہی علم کا شوق لگ گیا، نیکی، سچائی. جس کو اللہ اونچا مرتبہ دینا چاہتا ہے، یاد رکھو اس کے دل کو صاف رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے. بچپن سے ہی جب واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب روانہ ہوئے رستے میں ڈاکو آ گئے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی ڈر جاتا ہے. 14-15 سال کا اگر لڑکا ہو، اچانک ڈاکو آ جائے اور لوٹ پھاٹ مٹائے، تو اس میں کسی کو بھی نصیحت کر دو، اگر میں بھی کیوں نہ ہوں، میرے ماں باپ مجھے نصیحت کرے بیٹا سچ بولنا، کوئی بھی اگر زمانے کا مفتی ہو گھبرا جائے. مگر اللہ جس کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے، یاد رکھو اس کی بچپن کی زندگی، اس کی جوانی کی زندگی اور اس کے ماں باپ کی زندگی کی پاک صاف اور نورانی رکھتا ہے. سمجھ لو یہ مقام اونچا حاصل کرے گا. اب چھوٹے تھے، ڈاکو نے حملہ کر دیا، پھر بھی ڈاکو ایک ایک کر کر آ رہے ہیں، سب کو مار رہے ہیں، سب کو کاٹ رہے ہیں، سب کا مال لوٹ رہے ہیں. بچہ گھبرا جاتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ انہیں اونچا مقام دینا چاہتا ہے. جب بھی پوچھتے تیرے پاس کچھ ہے؟ ہاں 40 دینار ہے. تیرے پاس کچھ ہے؟ 40 دینار ہے. لوگ سب سمجھ رہے تھے، ڈاکو سمجھ رہے تھے کہ بچہ مذاق کر رہا ہے. ڈاکو سب سمجھ رہے تھے بچہ مذاق کر رہا ہے. مگر انہوں نے کہا کہ میری ماں نے کہا. بے شک ماں تو، اگر میری ماں بھی مجھے کہے تو بھی میں ٹائم پہ پھر جاؤں. کوئی بڑے سے بڑا مفتی، کوئی بھی دعویٰ کرنے والا ہو، ماں کی بات جب ڈر جائے تو ختم ہو جاتی ہے. بے شک ماں نے تو کہا تھا، ان کی اماں نیک پرہیزگار تھی، مگر ایک اللہ کی طرف سے ان کے دل کے اوپر ایک نورانی تجلی تھی کہ عبد القادر تیرے صدقے اور تیرے سچ کے صدقے ڈاکو سب توبہ کریں گے اور تیری زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا. کیوں میں جھوٹ بولنے ہی نہیں دوں گا، کیوں میں تجھے جو مرتبہ عطا کرنے والا ہوں، تیری شان ہی نہیں کہ تو جھوٹ بولے. تو بھائی کوئی بھی اگر زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا نیک پرہیزگار بچہ ہو، جب ڈر جائے تو جھوٹ نکل جاتا ہے. بھائی ہم سے بھی نکل جائے. مگر جس کو اللہ مرتبہ دینا چاہتا ہے، اس کے دل کو پہلے سے صاف رکھتا ہے. سردار نے جب بلایا، واقعہ سنا ہوگا آپ نے، سردار نے جب بلایا، بیٹا تیرے پاس سچ میں ہے؟ جہاں یہاں پر سلے ہوئے بیگ پڑے. جب توڑا اس جیب کے اندر، گودڑی کے اندر ایسے فٹ کرے. سچ میں؟ کیوں سچ بولا؟ اس لیے کہ میری ماں نے کہا تھا. بے شک ماں نے کہا تھا، مگر ماں کے کہنے سے بچے ڈر جاتے ہیں. بھائی یہ اللہ کا کرم تھا کہ ولی کو جب ولایت کا اونچا منصب دیا جاتا ہے تو پہلے اس کے دل کو صاف رکھا جاتا ہے. پہلے اس کے دل کو صاف رکھا جاتا ہے، پاک رکھا جاتا ہے. جب آپ بغداد شریف میں گئے تو کتنی تکلیف اٹھائی، پڑھنے کے لیے جاتے تھے. روایتوں میں لکھا ہے کہ کتنے کتنے دن تک آپ کھانا نہیں ملتا تھا. شیخ حماد ان کے پاس جب آپ پڑھنے جاتے تھے تو فاقہ کاشی، اتنی فاقہ کاشی کہ کتنے دن تک کھانے کو نہ ملتا، جنگلوں میں چلے جاتے. آج تو لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے بچے اگر پڑھیں تو کھانا پینا سب ملتا ہے، ہاسٹلوں کے اندر، مدرسوں کے اندر. اس ٹائم پر کتنی تکلیف اٹھائی صرف دین کی خدمت کے لیے، اتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائی. اور آج افسوس کہ دین مصطفیٰ کا کچھ ویلیو نہیں رہا ہے. بچوں کو اسکول کراؤ، کالج کراؤ، بی کام کراؤ، یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، دنیاوی علم بھی ضروری ہے. مگر آج دین بچوں کو کون پڑھاتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جاہل رہ گئے، بے شرم ہو گئے، بے حیا ہو گئے، اس کے ساتھ بھاگتے ہیں، اس لڑکیوں کے ساتھ بھاگتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ پتا نہیں ہے، ماں باپ کے بے ادب بن جاتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اپنی بیوی کی سنتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں. ارے بھائی یہ سب چیزیں اسلام سکھاتا ہے. یہ تمہیں کہیں BCom LLB میں نہیں ملے گی. بچے کو کتنا بھی پڑھا دو، ماں کے حق کیا ہے؟ وہ
کہیں پتہ نہیں چلے گا. بیوی کے حق کیا ہے کہیں پتہ نہیں چلے گا. بیٹیوں کے حق کہاں ہے کہیں پتہ نہیں چلے گا. پڑوسی کا حق کیا ہے کہیں پتہ نہیں چلے گا. شراب حرام ہے, جوا خوری, بدکاری, غیبت, غیبت, حسد, بغض, اس میں کتنا گناہ ہے, اس سے کتنا بچنا چاہیے, یہ صرف اسلام ہی بتائے گا. کوئی کتاب بتاتی ہے, صرف اسلام ہی بتائے گا. مگر ہائے افسوس, ہم نے صرف اس کو یہی سوچ لیا, ارے کیا بنے گا مولوی ملڑ بن کے, یہ مولوی ملڑ بن کر کیا کرے گا, کیا ملے گا ایسا. ارے بھائی, یہ پڑھنا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھائے, کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھائے اس لیے نہیں ہوتا تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے, اسے پتا چلے. یہ اس لیے ہوتا ہے, دین کی پڑھائی اس لیے ہوتی ہے کہا کہ اسے پتا چلے. نہیں تو کوئی بھی پڑھائی, بڑی سی بڑی LL بھی دیکھ لو, کہیں بھی ملتا ہے, کہیں بھی نہیں. صرف اسلام کہتا ہے, اور اس کے اندر اسلام کے اندر بچوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اس طرح سے ماں باپ کی یہ حق ہے, بیٹوں کی یہ حق ہے, رشتہ داروں کے, پڑوسیوں کے. ایسے واقعات پڑھنے سے اس کے ذہن میں بیٹھتا ہے. اگر ماں کے سامنے کچھ بھی بولے تو اسے وہ واقعہ یاد آ جائے, بایزید بستامی کا واقعہ یاد آ جائے. اگر ماں کی بے ادبی کرے تو اس صحابی کا واقعہ یاد آ جائے. وہ صحابی جو ان کی ماں کے سامنے تھوڑا سا نوک جھوک ہوتی تھی, کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا آخری وقت کے اندر, کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا. جب ماں نے معاف کیا تب کلمہ نصیب ہوا. جو بچیوں کو بالکل کچرا سمجھتے ہیں, بے عزت کرتے ہیں, انہیں میرے آقا کی وہ حدیثیں یاد آتی. اگر پڑھاتے تب یاد آتی کہ میرے آقا کتنی بچیوں کا ادب کرتے تھے, اور کہا کہ میری فاطمہ سے میری نسل چلے. جب بیٹی آتی تو سامنے کھڑے ہو جاتے محبت اور شفقت کے اندر. حضرت عمر جیسے جب بھی کچھ کہہ دے کہ اے کالی ماں کا بیٹے, حضرت بلال کو جب کہہ دے, غلاموں کا اس زمانے میں کچرا تھا, اے کالی ماں کے بیٹے, تو اللہ کے نبی نے نصیحت کی عمر کو. اور جب بھی عمر آتے کہتے سیدنا بلال, اے میرے سردار بلال, اتنی آپ کو شرم اور آیا, یہ عمر کو کس نے سدھارا؟ میرے آقا نے. وہی عمر فاروق اعظم جب نکلے تو اپنی بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ خون کر دیا. وہ عمر آج ڈر رہے ہیں, اس لیے ڈر رہے ہیں کہ نور والے سے نور مل گیا ان کو. قد جاءکم من اللہ نور آیا تو صحیح, مگر صرف اتنوں کو روشن مت نہیں کیا, پوری دنیا کو نور نے روشن کر دیا. آج جو انسانیت موجود, اس نور میں سے جس کو نور ملا, اس نور میں سے جس کو نور ملا, پھر صحابیوں کو ملا, پھر اولیاء کو ملا, اس میں ملتے ملتے پھر سیدوں میں جس کو ملا, جس عالموں کو ملا, جس نے نور میں سے حصہ لیا, اور پھر مومنوں کو ملا, اور جن کے دلوں میں نور بس گیا ان کے دل صاف ہو گئے. آج بھی جو نور سے دور ہے, بیکم LL کیے ہوئے ہیں, جن کو دین کا پتہ نہیں, آج بھی جانور بنے بیٹھے ہیں. کہ نور جو ہوتا ہے, نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی. جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے اسے روشنی آ کر اندھیرے کو دور کر دیتی ہے. قرآن شریف کی آیت ہے, یخرج من الظلمات الی النور, ہماری وہ شان ہے, اللہ کہتا ہے کہ ہم اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. خود اللہ کہتا ہے کہ میری شان ہے, جو اندھیرے کے اندر ہوتے ہیں, گناہوں کے اندھیرے کے اندر ہو, ظلم ستم کے اندھیرے کے اندر ہو, اگر ہم چاہیں تو اسے نور کی طرف لے جا سکتے ہیں. شرط یہ کہ میرے حبیب کا جو راستہ ہے, اس راستے پہ چلنے والے جو اولیاء ہیں, بزرگ ہیں, ان کے ساتھ جڑ جاؤ تو تمہارے دل ضرور نورانی بن جائیں گے, تمہارے دل صاف اور پاک بن جائیں گے. یہ صدقہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, ورنہ مجھ میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں.
ہم خود سوچتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے خلاصہ کر دیا کہ نور والے کا نور جب مدینے میں نور والا آیا، مکے کے اندر آیا، یہ نور پھیلتا گیا، اس کے وزیر بنے عبد القادر جیلانی۔ پھر یہ نور کہا کہ بانٹو، بانٹتے گئے، ابدالوں نے بانٹا، غوثوں نے بانٹا، اقطابوں نے بانٹا، سب الگ الگ قسم کے اولیاء نے بانٹتے پھر کہا کہ سیدوں میں جن کے پاس علم تھا، سیدوں نے بانٹا، علماء نے بانٹا، اس میں لوگوں نے بانٹا، بانٹتے ہر ایک علاقے بن گئے، گھر بن گئے، یہ گھر بن گئے اور گھروں کے اندر پھر نور آ گیا، پھر ان کے اندر انسانیت آ گئی اور انہیں پتا چلنے لگا کہ یہ اس کے حق ہے، یہ اس کے حق ہے، یہ اس کے حق ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کوئی کم ہستی نہیں ہے، یہ جو پوری دنیا کے اندر انسانیت موجود ہے انہیں کا صدقہ ہے۔ وزیر جو ہے اس کے کنٹرول میں سب چلتا ہے، تو وزیر کے کنٹرول میں آ جاؤ، سمجھ رہے ہو؟ بادشاہ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے کسی کو تو کس کو جا کے سفارش کرتے ہیں؟ وزیر کو۔ تو اساں کم مجرا کرے ڈائریکٹ بادشاہ وڈے بند نہ پوجی سب۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ عبد القادر اس دنیا میں میرا وزیر ہے۔ ہم کس کی میلاد مناتے ہیں، کس کی محفل سجاتے ہیں؟ وزیر کی مناتے ہیں، اور کہیں گے وزیر کو بھائی ہم نے آپ کو یاد کیا 11ویں کے اندر، ہم نے آپ سے محبت کی، اب آپ کا جو رب ہے اور آپ کے جو نانا جان ہیں اب وہ جلال کے اندر ہے، ان کو تھوڑا منا لو، ان کو تھوڑا منا لو۔ تب کہیں گے نانا جان سے کہیں گے اور رب سے کہیں گے مولا مجھے مانتے تھے، مجھ سے محبت رکھتے تھے اور تھوڑی بہت دین کے راستے پہ بھی چلتے تھے، مگر تو نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا مرید مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا تو لمبا چوڑا خلاصہ ہے، اب میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ مجھے دوسری 11ویں میں پہنچنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی بڑی ہستی ہے سیدنا عبد القادر جیلانی کہ روحانی جو سسٹم چل رہا ہے یہ سب ان کی ماتحت چل رہا ہے۔ اس سے پہلے حالات کتنے خراب تھے، کفار مکہ کے حالات، پھر بغداد شریف میں ابھی آپ نہیں آئے تھے، اس سے پہلے یہی حالات خراب ہو گئے، زنا خوریاں، ظلم ستم گلا بدکاریاں شیطانیت، بالکل بغداد کی حالت بالکل خراب ہو چکی تھی۔ جب آپ آئے اور یہ نور پھیلا، اور اس کی مثال بزرگوں نے دی ہے کہ ایک آئینہ ہوتا ہے ناری سے، اس کے اوپر سورج کی لائٹ پڑتی ہے، اس آئینے کے لیول میں ایک آئینہ اور رکھ دو، آئینے کے لیول میں دوسرا آئینہ رکھ دو تو وہاں پر لائٹ پڑے گی، اس کے لیول میں رکھو تیسرا چوتھا، ایسے آئینے بڑھتے جائیں گے، لائٹ ایسے بڑھتی جائے گی، شرط ہے کہ اس کے لیول میں آ جاؤ۔ آج بھی جو سورج ہے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نور ہر ایک کے اوپر پڑ رہا ہے، دل صاف کر رہے ہیں، آج بھی دل کے اندر نور پیدا ہو رہا ہے، انسانیت پیدا ہو رہی ہے، شرط ہے کہ ہم اس نور کی لائٹ کے اندر اپنا آئینہ سیٹ کر دیں۔ آئینہ ہی الٹا رکھ کے بیٹھے رہو گے ایسے تو پھر کچھ آنے والا ہے نہیں۔ ابھی فون آ رہے، مجھے دوسری 11ویں پہنچنا ہے، مزید میں بیان کرتا مگر میری مجبوری ہے۔ اللہ پاک سب کو خیر عطا فرمائے اور سرکار عبد القادر جیلانی پہ محبت اور چاہت عطا فرمائے، ایمان قائم عطا فرمائے، اور ہماری دین اور دنیا کی سب جتنی تکلیفیں ان بزرگوں کے صدقے وسیلے دور عطا فرمائے۔ ہماری بلا ہوا کرنا